امانت کی بات کر رہا تھا لیکن ٹائم تھوڑا سا بچ گیا. ایک چھوٹا سا سوال مجھے ہمارے قبلہ حاجی محمد رفیق صاحب نے اس مسجد شریف کے حوالے سے مجھ سے پوچھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، یا اس کی جو خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت قبول نہیں ہوتی، تو کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے. اب میرے تو طوطے اڑ گئے کہ یہ مسجد نہیں ہے، عادت نہیں ہے. میں محبت کی زبان میں عرض کروں کہ جو دوست یہ میل اپنے دل دماغ میں لیے پھرتے ہیں، پہلی تو بات میں نے جو اشارہ کیا، اگر عشق ہوتا تو پھر تو ہر سو یار دا جلوہ، کیا آسمان زمین. لیکن کیونکہ سینے ہو گئے خالی، کہیں بغض ہے، کہیں نفرت ہے، کہیں عداوت ہے، نفسانیت ہے، ریاکاری دکھلاوا ہے، اس نے برباد کر رکھا. تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں صرف تسکین کے لیے، تسلی کے لیے اپنے رب اور اپنے رسول کا دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہوں. جو جواب آتا ہے الحمدللہ. پہلی بات تو میرے کریم آقا نے اس دنیا پہ جب قدم ٹکایا اور اپنی امت کو سرفراز فرمایا تو میرے نبی نے نعرہ لگایا، فرمایا میری امت تمہیں مبارک ہو، الا وانا حبیب اللہ، میں محبوب خدا ہوں. پھر صرف اپنی محبوبیت کا نہیں، فرمایا محبوب میں ہوں تو میں خالی نہیں آیا، تمہارے لیے بہت کچھ لے کے آیا. اب ہمارا نبی جو کچھ لایا آپ نے 6 باتوں کو تو گن کے بتایا. ان میں ایک یہ فرمایا کہ میری امت تمہیں مبارک ہو کہ پچھلی امتوں کے لیے عبادت گاہ یا مسجد خاص ہوتی تھی. 15 میل پہ مسجد ہے تو لازم ہوتا وہاں جاؤ عبادت کرو. نہیں جاؤ گے تو پتھر برسیں گے. نہ گھر میں پڑھ سکتے ہو، نہ سڑک پہ پڑھ سکتے ہو، نہ پلاٹ میں پڑھ سکتے ہو. لیکن فرمایا تمہیں مبارک ہو جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پوری روئے زمین مجھ محمد کے لیے مسجد بنا دی. دھجیاں نہیں اڑا دی میرے نبی نے سوچ کے. تو کیا یہ جو جہاں بیٹھے ہیں یہ زمین ہے یا آسمان ہے؟ شکر ہے یہ زمین ہے. اگر یہ زمین ہے تو یہ فرمان رحمت للعالمین ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے پوری روئے زمین کیا بنا دی گئی؟ مسجد بنا دی گئی. تو اس زمین میں یہ جگہ بھی ہے. اور پھر جس جگہ کو خاص طور پر، ویسے تو پوری روئے زمین، آپ باہر جا کر بازار میں اپنی دکان پہ مصلی نہیں پھٹے پہ کھڑے ہو کے کہے اللہ اکبر، نماز ہو گئی. آپ چلتے چلتے سڑک پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، موٹر وے پہ، وہیں بس اللہ اکبر. اور کعبے کا پتہ نہیں بھی چلا تو دل سے پوچھیں سجے ہے کہ کھبے ہے. جدھر دل کہے، جب پتہ نہ چلے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، فرمایا نیت دے یہ جگہ بھی پاک ہے، جدھر تیرا منہ قبلہ ادھر ہی ہے. تو میرے وہ بھائی ذرا سوچیں جو اپنی کم علمی کی بنیاد پر اللہ کے اس گھر کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور پھر میرے نبی نے فرمایا الارض کلھا مسجد، فرمایا ساری زمین مجھ محمد اور میری امت کے لیے مسجد ہے. اب بھی کسی کے دل دماغ میں میل رہے اس وہ اللہ جانے اور بندہ جانے. پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جمعہ کے لیے کوئی مسجد شرط ہی نہیں ہے. جمعہ آپ پرلے پلاٹ میں اللہ اکبر کر دیں جمعہ ہو جائے گا. آپ نکل کے کسی پارک میں گارڈن میں جا کے پڑھ دیں جمعہ. تو جب جمعہ ہر جگہ ہوتا ہے تو اس جگہ نے کیا یہی گناہ کیا ہے کہ یہ پاب تھا؟ کمال ہو گیا کہ جس جگہ رقص و سرود کی مجلسیں سجتی ہوں، جس جگہ وہ اس بازار کے لوگ ناچتے ہوں، اور اگر قدرت موقع دے پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے. تقدیر بدلے زمین کی، جہاں کل شراب چلتی تھی آج آب کوثر کے پیمانے چل رہے ہیں. آج وہاں قرآن مجید کے پیمانے چل
ڈالتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا سارے مسلمان مٹھائیاں بانٹتے, ہونا تو یہ چاہیے تھا, پر اسلام جو نہ رہا, نفسانیت تو چھا گئی. فرمایا جب کسی خاص جگہ کو عین مسجد کا درجہ دے دیا جاتا ہے, وہ جگہ اٹھ اٹھ کے پاکی زمین کو کہتی ہے اب بولو میں کل کیا تھی, میں آج کیا ہوں. تو اگر کسی کے کان اللہ دے, آنکھیں دے, تو یہ زمین اب بھی بول رہی ہے باقی زمین کو کہ میرا کل بھی دیکھا, میرا آج بھی دیکھا. اور باقی رہا کہ اگر کوئی شخص جہاں نماز ہو رہی ہو, جہاں میرے اللہ کا, میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہو, جس زمین پہ مسلمان کی پیشانی جھکی ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگ رہی ہو, اس زمین پہ انگلی رکھنا بد نصیبی کی بات. اللہ اکبر. جس خاص ٹکڑے کو مسجد بنا دیا جائے, اللہ اکبر, اس جگہ کی عظمت کیا ہوتی ہے. قرآن مجید پہلا سپارہ سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 114 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے, مسجد سے نہیں, ساری مسجدیں, ہر مسجد لائق احترام, ہر مسجد کے خادم کو سلام ہے, لیکن ایک مسجد کی طرف انگلی اٹھی تو سب کی طرف اٹھ گئی. اس لیے اللہ فرماتا ہے من ظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہے, ممن مانع, جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے. کس بات سے؟ ان یذکر فیہا اسمہ, کہ وہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے, اللہ کا ذکر نہ ہو. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تمام مفسرین فرماتے ہیں ذکر یہ ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جائے, جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے, جہاں اس کے دین کی تعلیم و تدریس ہو. فرمایا یہ ذکر خدا ہے, اور کوئی آدمی اگر اس سے روکتا ہے فرمایا وہ زمین پہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور آگے فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور کوشش کرے کہ یہ مساجد ویران ہو جائیں. جس شخص نے کوشش کی کہ مساجد ویران ہو جائیں, اور مفسرین کہتے ہیں ویرانی کیا ہے؟ فرمایا جو شخص اس مسجد کو صرف دماغ میں یہ پلانے شروع کر دے کہ اس کے کوئی 2-4 نمازی گھٹ جائیں, صرف اتنا بھی جس نے سوچا, فرمایا بہت بڑا ظالم ہے. اینٹیں توڑنا تو کجا, اس کے دروازے اکھاڑنا تو کجا, صرف اتنا سوچ لیا کہ اس کے 2 نمازی نہ توڑ لوں. اور فرمایا کہ اگر کوئی بچہ پڑھنے آ رہا تھا اس کو کہا یہاں نہ پڑھ, کوئی وہاں نماز پڑھنے آ رہا تھا اس کو کہا نہ پڑھ. فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, یہ وہ بد نصیب ظالم ہے جو اپنی عاقبت تو برباد کر ہی رہا ہے, اللہ کے گھر کو بھی ویران کرنا چاہتا. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, فرمایا جس نے کوشش کی. آیت نمبر میں نے بتا دیا ہے, گھر جا کے ہر مسلمان اسے پڑھے. 114 نمبر پہلا سپارہ, 114 نمبر آیت پہلا سپارہ ہے. بندہ آخرت میں نہ جماعت جائے گی ساتھ, نہ کوئی صدر جائے گا, نہ کوئی امام جائے گا, کھائے گا گلہ جائے گا کلہ, جڑے آخ دے سن مرا گے نال تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. جڑے ترس دے سن تیری دید نو دیدے راتی, اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں. اور جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے, جب اسرائیل گردن پہ ہاتھ دھرے گا, نہ چودھری رہے گا, نہ راجہ رہے گا, نہ خواجہ رہے گا, نہ مولوی رہے گا, نہ پیر رہے گا. ایک تن ہوگا, اکیلا بدن ہوگا, یا قبر میں مدنی سجن ہوگا. اور فرمایا کہ جس نے یہ کوشش کی کہ کسی مسجد کو وہ ویران کر دے, خراب کر دے, فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. فرمایا ان کو لائق تو یہ تھا کہ ہمارے گھر میں آتے ڈرتے ڈرتے, لیکن اتنے بے باک ہو گئے کہ انہیں اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ جس چیز کی نسبت میرے ساتھ ہو گئی
वैसे तो निस्बतों के कायल हो कि जिस कपड़े की निस्बत पीर के साथ हो गई उस कपड़े का एहतराम करते हो, तो जिस टुकड़े की निस्बत रब के साथ हो गई उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। और आगे सजा बयान की कि जिस जालिम ने ये कोशिश की कि मेरे घर में कोई ना आए, घर तो मेरा है, वो मौलवी साहब बनाए, वो हाजी साहब बनाए, वो ख्वाजा साहब बनाए, वो कोई भी बनाए, घर तो मेरा है। फरमाया जिसने ये कोशिश की कि उस मेरे घर को वीरान करे, उसको गैराबाद करे, अगर उसने कोशिश की तो उसकी सजा क्या है? फरमाया लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, दुनिया में भी रुसवाई उसका मुकद्दर कर दूं। कोई उसे रुसवाई से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया में रुसवा जलील होके जाएगा। ये रब का कोड़ा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, या अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे या फिर बर्बादी उस बंदे का मुकद्दर। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, और फरमाया सिर्फ दुनिया में रुसवाई नहीं, वलहुम फिल आखिरते अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत भी उसकी काली स्याह कर दूं। 4 दिना दी चाननी ते फिर हनेरी रात, ए दुनिया मिठी ते अगली कह मिठी। इसलिए इस दुनिया के 4 यारों की यारी के चक्कर में, 1 पौंड के चक्कर में मैं अपनी आकीबत खराब करूं, ये सौदा बहुत महंगा है। इसलिए अल्लाह का घर है, अल्लाह का नगर है, उसके नाम लगा है। और बाकी मेरे सोने नबी का ये फरमान, मोमिन के मकाम की हद नहीं है, मोमिन का मकाम हर कहीं है, जहां झंडा गाड़ा वो वतन है। इसलिए मस्जिद क्या है? मस्जिद अल मसाजिद बुयूतुल्लाह, जो मस्जिद हो गई उसे अपना घर मत समझ, ये घर है मेरे अल्लाह। फरमाया जिसने उसकी ताज़ीम की उसने मुझ अल्लाह की ताज़ीम की। और ये तो वो खित्ता है जो मस्जिद बन गई। हजरत अली फरमाते हैं कि उसका एक तिनका इतनी प्यारी जगह बन जाती है, एक तिनका कोई उठाता है तो तिनका रो के कहता है कुछ देर तो मुझे भी यही रहने दे। तिनका कहता है कि तू तो आप तो आके बैठ दिया है, कुछ देर मुझे भी तो रहने दे। सरकार फरमाते हैं कि राय तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को सोनी सूरत में देखा। हजूर फरमाते हैं मैंने अपने रब को देखा तो रब ताला ने पूछा फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, मेरे प्यारे मोहम्मद एक बात बता, मेरे फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? सरकार फरमाते हैं मैंने आजिज़ी करते हुए कहा कि मौला तू खुद दाना है, मैं क्या जानूं। तो फावाजा कफ़हु बैना कतफ़ैया, रब ने अपने दोनों कुदरत वाले प्यारे बेमिसल हाथ मेरे कंधों पे रख दिए और फरमाया वजदतहु बैना सदिय्या वजदतहु बर्दा, मैंने अल्लाह के दस्ते मुबारक हाथ की ठंडक अपने सीने में महसूस की। वअलमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन आसमान में था सब कुछ मेरे सामने खुल गया। और फिर मैंने कहा मौला अब मुझे पता चल गया है कि फरिश्ते क्या बहस कर रहे हैं। अब बोलो। कहा एक तो इस बात में बहस कर रहे हैं कि उस बंदे को कितना सवाब मिलता होगा जो मस्जिद में आके बैठा हो। तो मुबारक हो आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, अल्लाह पाक बैठने की तौफीक अता फरमाए। ये जिंदगी मेरे भाई 4 दिन की है, ये बस मेला है लगा है, कुछ विसाना सा आएदा मान किया फिर करना, कुछ विसाना सा आएदा मान किया फिर करना, जिस जुस्से नू छंड छंड रखे खाक अंदर वन धरना, लोए लोए भर ले कुड़िए जे तू भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना, संग दे साथी लद्दी जांदे असां भी साथ लदाना, हाथ ना आवे फेर मुहम्मद जाए वक्त विहाना, दूसरों को नहीं जरा अपने गरेबान पे हाथ धर, अपने गरेबान पे कर नजर, इसलिए कि जब शाम पड़ेगी अकेला जब जाएगा